ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 59، 60، 61، 62 اور 63 کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں رب العالمین نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے باغی بن گئے، اور باغی بننے کے بعد ان کے نتائج کیا نکلے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جانے پر انہیں انعام کیا ملے گا۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کا تقابل ہے۔ سورہ مریم کی یہ 4 آیات کریمہ آپ خود اپنے گھر جا کے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کو پڑھیں، اپنی اصلاح کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، میرے نیک بندوں کی اولاد نالائق بن گئی۔ اضاعوا الصلاۃ، ان کی نالائقی کی پہلی جو کہ پہچان ہے کہ وہ نمازوں سے باغی ہو گئے۔ یہ نالائق لوگوں کی پہچان ہے۔ اچھے لوگوں کی اولاد، نمازی لوگوں کی اولاد، تہجد گزار لوگوں کی اولاد، علماء کی اولاد اور اللہ کے نیک بندوں کی اولاد جب بغاوت پہ اتر آئے تو رب العالمین نے ان کے بارے میں یہاں وضاحت فرمائی ہے
فسوف یلقون غیا، جو لوگ اپنی من مانی کریں، اپنے مالک کی ناراضگی کا سامان اکٹھا کریں، ہم نے ان کے لیے مقام غی رکھا ہوا ہے۔ غی غی کس مقام کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تفسیروں میں درج ہے، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک غار ہے جس میں ہر طرح کا عذاب موجود ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ مزید وضاحت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مقام غی جس کا اللہ نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا ہے کہ میرے باقی بندے، نماز چھوڑنے والے بندے، میری عبادت سے بے خبر رہنے والے بندے، شیطان کی جو ہے پسندیدہ بات میرے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے بندے، میں نے ان کے لیے مقام غی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غی کا جو مقام ہے یہ یقیناً جہنم کی ایک غار کا نام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوفناک عذاب رکھا ہوا ہے کہ جہنم کے باقی طبقات اس جگہ سے وہ پناہ مانگتے ہیں، یعنی آگ سے آگ پناہ مانگتی ہے کہ مجھے اس میں نہ ڈالا جائے۔ اتنا شدید عذاب ہے کہ جہنم کا عذاب بھی دوسرے مراحل سے اس طرف آنے سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں غی میں نہ لے جانا۔ غی کا عذاب نہایت خوفناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جانے والے لوگوں کے چند نام بتائے کہ کون کون آدمی اس میں جائے گا۔ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے غی میں جانے والا بے نماز ہوگا، جہنم میں جلنے والا بے نماز ہوگا، اور اس عذاب کی کیفیت کو آپ سن چکے ہیں کہ جہنم کے دوسرے طبقات معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں غی کا عذاب نہ دے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں جانے والے زانی لوگ ہوں گے، جن کو اللہ نے دنیا میں پابند کیا ہے، لا تقربوا الزنا، اللہ قرآن میں حکم کہتے ہیں کہ زنا سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ نہایت بدترین کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور جہنم کو واجب کرنے والا مقام ہے، اور جہنم کے مقام غی میں زانی مرد اور زانی عورت کو ڈالا جائے گا۔ زانیوں کے ساتھ سود خوار لوگ، شراب پی لوگ، یہ بھی اس میں جائیں گے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا، اور ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، یہ بھی مقام غی میں چلے۔ ہمارے ہاں ان لوگوں کی فراوانی ہے، ہم اس کو اگر پہچاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو ہمیں ماں باپ کے گستاخ جگہ جگہ ملیں۔ زانیوں کے بارے میں بھی تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ چھپے چھپے ہیں، ان کی زناکاری بھی سر عام ہو رہی ہے۔ ملک میں تعلیمی ادارے کچھ ایسے بنائے گئے ہیں
جن تعلیمی اداروں میں بتایا گیا ہے کہ جناب بہت اعلیٰ تعلیم اس میں ہوتی ہے اور وہاں معصوم بچے اور بچیوں کو پریکٹیکل طور پر زناکاری کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور اس ملک پاکستان کی بات ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد مختلف شہروں میں پرمٹ حاصل کر کے عورتیں بیٹھی تھیں، جن پر گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر ان کو تحفظ دے رکھا تھا کہ جو تمہارے بازار میں، تمہاری دکان پہ، تمہارے گھر میں آئے تم بدکاری کرو۔ اس ملک پنجاب کے ایک گورنر، غیور گورنر، غیرت مند گورنر، اس نے آ کے ان کے تمام دکانیں بند کر دی۔ نواب آف کالہ آباد اس گورنر نے ملک پنجاب میں پابندی لگا دی کہ کوئی پرمٹ لے کے اس طرح کی بدکاری نہیں کرے۔ یہ تو قانون بن گیا، مگر بغیر پرمٹ کے اب کھلے بندوں جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے ایک دفعہ بات بتائی کہ ہمارے شہر سہیوال میں بھی کچھ خواتین کھلے بندوں دعوت بدکاری دینے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور جہنم کے اس مقام غی میں جانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق سود خوار وہ بھی جہنم کے مقام غی میں جائیں گے۔ ہمارا موجودہ وزیر اعظم اس نے بھی ملک کا اقتدار سنبھالتے ہوئے باقاعدہ طور پر سود کا اعلان کیا۔ آپ ہم سے پیسے لیں، قرضہ لے لیں، اس پر سود بھی لگے گا اور اس سود کا کچھ حصہ حکومت ادا کرے گی اور کچھ حصہ تم ادا کر دینا۔ اب کی مرتبہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، اس میں اس وزیر اعظم نے سود کے بغیر قرضہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو یہ خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمارے کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے، وہ سود خواری کا نظام چلائیں۔ اور اس کے لیے ہمارے اس ملک کا ایک صدر جو اتفاق سے فوجی تھا اور فوجی نے مارشل لا لگا کے ملک کے اندر باقاعدہ طور پر شریعت کے کچھ اصول اور قانون اور حدود کو نافذ کیا، جسے لوگ جنرل ضیاء الحق کہتے ہیں۔ ضیاء الحق کی 10 دفعات باقاعدہ طور پر وہ قانون کی شکل بن کے تھانوں کے اندر موجود تھی۔ تھانے داروں کو، پولیس کو موقع مل گیا مجرم کو لوٹنے کا۔ اچھا جی آپ بتائیں آپ کو کون سی دفعہ کے تحت رگڑا لگائیں؟ دفعہ پوچھتے ہیں کون سی دفعہ لگائیں؟ انگریز کا بنایا ہوا اصول اس پر چلنا ہے یا ملک کے وزیر صدر پاکستان ضیاء الحق کا اعلان کرنا ہے؟ قانون چلتا رہا، مگر یہ پچھلی حکومت جو ختم ہوئی، اس حکومت نے آتے ہی وہ تمام دفعات ختم کر دی۔ ختم کرنے کے بعد پھر وہ پہلی بات ذکر میں کر رہا تھا کہ وہ مقام غی جو جہنم کا سب سے زیادہ خوفناک عذاب کا مرکز ہے، اس میں سود خوار جائیں گے، اس میں شرابی جائیں گے
اس میں ماں باپ کے گستاخ جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، اور جھوٹی شہادت دینے والے جائیں گے، جھوٹی شہادت دینے والے۔ عدالتوں میں جاؤ، پتہ کرو جھوٹی شہادتیں دینے کے لیے وہاں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ عدالت کہتی ہے نمبردار کی تصدیق چاہیے، وکیل کہتا ہے مل جائے گا نمبردار، مدعی کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں، کہتا ہے ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ بناوٹی نمبردار، بناوٹی نمبردار، یا وقت کے اوپر لوگوں سے پیسے لوٹنے والے پیسے لیں گے، اتنے پیسے تو میں گواہی دے دیتا ہوں۔ جھوٹی گواہی دینے والا وہ بھی غی کے اندر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ وہ خاتون جس کی شادی ہوئی ہے اور کسی کا بچہ خاوند کے پیٹے میں ڈالتی ہے، بچہ کسی کا، وہ کیا مطلب کہ اس نے زنا کیا، حمل ٹھہر گیا، خاوند کیا جانے کہ کہاں سے منہ کالا کر کے آئی ہے، خاوند کہتا ہے میرا ہی حمل ہوگا، وہ بچہ اس کے پیٹے میں ڈال دیا تھا وہ کسی کا۔ اس عورت کو بھی زناکار مردوں عورتوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی جہنم کی سزا ملے گی کہ ارے ظالم عورت، تیری یہ ہے خواہش پورے کے لیے خاوند موجود ہے، تو نے خاوند کے بجائے باہر سے جائے بدکاری کر کے بچہ کسی کا خاوند کے کھاتے میں ڈالے۔ یہ سب مجرم ہیں جو مقام غی میں جہنم میں چلیں گے، مگر رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے، اور ان آیات سے آگے والے آیات، آیت نمبر 60 سورہ مریم، آیت نمبر 60، 61، 62، 63، ان آیات کو ذرا ترجمہ سنو تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ توبہ کرنے والے کو کیا انعام ملے۔ الا من تاب، الا من تاب، یہ جرائم کرنے والے لوگ جن کو ہم جہنم کی شدید ترین سزا دینے کا اعلان کر چکے ہیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، آج الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کوئی پکا بے نماز توبہ کر لے، اللہ آج کے بعد میں ایک نماز بھی ضائع نہیں کروں گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ اب بے نمازوں کو اس سے زیادہ سنہری موقع کب ملے گا کہ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے در رحمت کھول کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ لوگوں توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولے بیٹھا ہوں۔ اور بے نماز کو پتہ چل جائے کہ میرا مقام جہنم ہے، جہنم خالہ جی کا مکان نہیں، وہ کوئی مہمان خانہ نہیں، وہ کوئی سہولت کی جگہ نہیں، وہ سیر گاہ نہیں، وہ ساری کی ساری آگ ہے، جس آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، دنیا کی آگ انسانوں کو جلانے کے لیے یہی کافی تھی؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ کے باغیوں کو اللہ کی بغاوت اور اس کے غصے کے نتیجے میں اللہ اس سے 70 گنا زیادہ آگ بھڑکا کے جہنم کے اندر اس کو جلائے گا۔ جب 70 گنا زیادہ آگ گرم ہوگی، اس کا اندازہ لگاؤ کہ کیا بنے گا۔ وہاں کھانے کو جو درخت ملے گا، پھل، وہ بھی آگ کا ہے۔ پینے کو جو مشروب ملیں گے، اس کے لیے بھی اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ جہنمیوں کے جسم سے پیپ اور خون نکل کے وہ میں ان کو پھیلاؤں گا۔ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ٹیوب ویل کا پانی نہیں ملے گا، موٹر کا پانی نہیں ملے گا، اور میونسپل کمیٹی کے انتظامات پانی والے یہ نہیں ملیں گے، ہینڈ پمپ کا پانی نہیں ملے گا، دستہ چلا کے ہاتھ چلا کے نلکا چلا کے پانی پینے والوں وہ پانی نہیں ملے گا، چشموں کا پانی پہاڑوں سے نکلنے والا نہیں ملے گا۔ جہنمی جنتیوں کی منت کریں گے۔ سورہ اعراف میں یہ آیت میں صراحتاً موجود ہے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ جنتیوں تم بڑے آرام و سکون میں ہو، ہم بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں، وہاں کا کوئی پھل ہی بھیج دو، کوئی پانی ہی بھیج دو، بطور تحفہ ہی بھیج دو، تو ہم ذائقہ ہی چکھ لیں کہ جنت کا پانی کیسا ہے، جنت کا پھل کیسا ہے۔ تو جہنمیوں کو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جہنمیوں کو جنت کے پھلوں سے قطعاً حرام کرا دیا ہے، یہ ان پر حرام ہے۔ بھائیو، وہ جنتی جن کو اللہ جنت دے گا اس کے لیے ذکر ہے کہ اگر مجرم توبہ کر لے، الا من تاب، اگر توبہ کر لے اور وہ توبہ کرنے کے بعد مذاق کی توبہ نہیں، حقیقت کی توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خلوص دل سے توبہ، گناہوں سے مکمل نفرت، اللہ کی اطاعت کا پکا وعدہ اگر کر لوگے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک کام شروع کر دے، اولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جرائم سے توبہ کرنے والا، ایمان پکا لانے والا، نیک اعمال کرنے والا، یہ جنت میں جائیں گے۔ اولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کی ہر نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے ہماری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور ان کی ایک ایک نیکی کو ہم نے 10 بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے بڑھا چڑھا کے ایک نیکی کو 700 تک بھی بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ایک نیکی ایک کی ہے، اور بڑھا چڑھا کے اللہ کہاں لے جائے گا۔ جنات عدن، اس جنت کا نام ہے جنت عدن، ہمیش کی باغات والی زمین، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اس جنت عدن کا وعدہ اللہ نے اپنے ان بندوں سے کیا ہے جن بندوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ وعدہ اللہ کا غائبانہ ہے، اللہ کا دیدار کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کی ذات تو نظر نہیں آتی، مگر اللہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کی قدرت کی مخلوقات کو دیکھ لو۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ توبہ کرنے والوں جنت دے دو، نیک اعمال کرنے والوں تم سے میرا وعدہ ہے کہ تمہیں جنت عدن دوں گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا الا سلاما سلاما، لغو بات تم کو سننے میں نہیں آئے گی، لغو بات نہیں سننے، الا سلاما، ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، وہ انہیں سلام عرض کریں گے، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام عرض کریں گے۔ سلام کا معنی تم خوش رہو، تم آباد رہو، تم سلامت رہو، تم سکون میں رہو،
گے، یہی آوازیں آئیں گے، یہی آوازیں آئیں گے۔ یہ جنت کا ماحول رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور یہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 61 ہے، 62 کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کی خوراک کا میں نے انتظام کر رکھا ہے، صبح شام ان کو کھانے پینے کو ملیں گے پھل اور گوشت، اور وہ بھی پرندوں کا گوشت، اور وہ بھی تازہ بتازہ، اور پھل بھی تازہ بتازہ، اور ایسے پھل جن کو دیکھ کے وہ کہیں گے یہ ابھی کھائے ہیں، اللہ کے فرشتے کہیں گے جو کھائے تھے وہ پہلے کھا چکے، ان کو دوبارہ کھاؤ، اور لذت بدل گئی ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، ہر مرتبہ نیا ذائقہ، ہر مرتبہ نئی لذت، ہر مرتبہ نیا انعام۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ آیت نمبر 63 ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں کو بنانا ہے۔ جنت کے اندازے وہاں جا کر دیکھنے والوں کو نصیب ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ کر لو، نیک بن جاؤ، اللہ کے احکام کو مان لو، جرائم سے معافی مانگ لو، تمہارے لیے جنت کے جو ہے بہاریں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من کان تقیا، ہر پرہیزگار کے لیے جنت کے یہ نعمتیں موجود ہیں۔ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عمل الصلاۃ، جب قیامت کو اللہ بندوں کا حساب لینا شروع کرے گا تو سب سے پہلے اللہ اپنے حق کا حساب لے گا کہ کھانے کو میں نے دیا، پینے کو میں نے دیا، صحت تندرستی میں نے دی، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، بادل میں نے بنائے، بارش میں نے برسائی، یہ تمام زمین کے تمام پیداوار میں نے بنائی، ذرا بتاؤ کہ میں نے تم پر 5 نمازیں فرض کی تھی، پڑھی ہیں کہ نہیں؟ یہ پہلا پرچہ ہے، پہلا پرچہ۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عمل الصلاۃ، اللہ اس کے اعمال میں پہلے نماز کا حساب لے گا۔ بھائیو، میں نے پچھلے دن عرض کیا تھا کہ اپنے اپنے ماحول کو نمازی بنا لو، امتحان آتا ہے تو پوچھتے پھرتے ہیں، استادوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، گیس لگواتے ہیں، اور اپنے اپنے پرچے میں اچھے نمبر لینے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بوٹیاں لگاتے ہیں، بوٹیاں نہ قابو ہیں تو بوٹے ہی لگا دیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم کسی طرح پاس ہو جائیں۔ اللہ کے دربار میں پہلا پیپر جو نماز کا ہے، ان صلوات فقط افلح وانجح، اگر اس کا پرچہ پہلا صحیح جواب مل گیا، یہ کامیابی کامیاب ہے، یہ کامیابی کامیاب ہے۔ وَإِنْ فَسُدَتْ، اگر پہلا پیپر ہی، پہلا سوال ہی نہیں آ سکا، فرمایا فقط خاب وخسر، یہ ناکام ہو گیا، گھاٹے میں پڑ گیا۔ وَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةِ شَيْءٍ، اگر فرضی نماز میں معیار پر نماز نہ اتری، کچھ کمی رہ گئی، نماز کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی، نماز خشوع سے پڑھنی چاہیے تھی، حضور قلب سے پڑھنی چاہیے تھی، اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے یہ تخیل ہونا چاہیے تھا، ان تعبد اللہ
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، عبادت یوں کرو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اللہ کا دیدار کرنا ہے. اور اگر اتنا ایمان کامل نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو یقین رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب اس طرح کی عبادت میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو اللہ اپنے بندے کے بارے فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے نے فرضی نماز کے ساتھ کوئی نفلی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، نفل بھی پڑھے ہیں کہ نہیں. فَيُكْمَلُ بِهَا، ان نفلی نمازوں کے ساتھ فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے. ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، تمام اعمال کا یہی حساب، روزے، زکوٰۃ، حج، ان سب کا حساب یہی ہے. اگر فرضوں کے ساتھ نفل ہیں تو فرضوں کی کمی کو اللہ تعالیٰ نفلوں سے پورا کرے گا. اور یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی. روایت اپنے مقام پہ صحیح ہے. بھائیو، جب مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کوئی آدمی اگر کہیں اپنی نماز میں پوری طرح معیاری نماز نہ پڑھ سکا، نفلوں سے اللہ اس کی کمی پوری کر کے اس کو رحمت کے ساتھ نواز دے گا. امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک سرکاری فرمان جاری کیا. پورے ملک کے حکمرانوں کو جو ان کے ماتحت تھے ان کو کہا اِنَّهُ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ، میرے نزدیک تمہاری تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری نماز کی. فمن، جو شخص اس میں کامیاب ہے وہ یقیناً دوسرے کام بھی کرتا ہو، لیکن فمن زیّاہا فہو لما سواہ ازیّا، اگر وہ شخص اللہ کا حکم نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ انسانوں کے حکم میں کیا کامیابی کرے گا، وہ دوسرے کاموں میں یقیناً غافل ہوگا. میں اس کو ناکام تصور کروں گا، میں ناکام تصور کروں گا. یہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کا اپنے دور کا فیصلہ ہے اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب، حدیث مبارکہ کی سب سے پہلی کتاب جو مدینہ منورہ کے خطیب اور امام اور ائمہ اربعہ میں سے معروف امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا نام کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اور اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ امیر المومنین نے اپنے ماتحت لوگوں کی جواب طلبی کی ہے کہ آیا تم نماز کے پابند ہو، تم نماز کی پابندی کراتے ہو؟ اگر اس کا جواب صحیح نہیں، اس کا مطلب ہے تم سرکاری احکام میں بھی غفلت کرتے ہو. جب اللہ کے تم ہے سامنے پیش ہونے سے نہیں ڈرتے تو حکمران اپنے بڑے خلیفہ کے سامنے تو ہے ہی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی تم لحاظ نہیں کرتے تو خلیفہ تو دور بیٹھا ہے. یہ قانون، یہ فرمان حضرت عمر کا بتاتا ہے کہ وقت کے حکمرانوں کو اپنے ماتحت لوگوں کی جواب طلبی میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، نماز پڑھاتے ہو کہ نہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہو کہ نہیں. اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے. چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال، جس کو 10-12 سال کا جنرل ضیاء الحق نے قانون بنایا کہ نماز کی پابندی کرو اور ہر مسجد میں ایک شخص کو ناظم صلاۃ مقرر کروایا.
قانون بنایا کہ ہر مسجد کے لوگ اپنا ایک ناظم صلاۃ بنائیں اور وہ سب لوگوں کی حاضری نوٹ کرے، اور اگر بے نماز کوئی ملے تو اس کو پکڑ کے تھانے میں پہنچائے، اور تھانے کو حکم دیا کہ جیسے باقی مجرموں کو سزا ملتی ہے بے نماز کو سزا۔ یہ اس ملک پاکستان کا قانون تھا، اور یہ قانون بنایا کہ ظہر کی نماز چونکہ دفتری اوقات میں ہوتی ہے، لہذا ہر ذمہ دار ڈی سی، ایس پی اور اس سے نیچے ہر ذمہ دار اپنے اپنے دفتر میں نماز کا اہتمام کرے۔ میں نے اسی سہیوال میں دیکھا پاک پتن بازار، صدر بازار میں، بازاروں میں لوگوں نے صفے بچھائے، بازاروں میں صفے بچھ گئی نماز کے لیے، اور اس کا باقاعدہ اخباروں میں تشہیر کرنے کے لیے فوٹو کھینچے گئے، اور ایس پی اور ڈی سی صاحبان نے نماز پڑھا کے اپنے فوٹو پہنچائے۔ دیکھو جی، ڈی سی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ایس پی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، یہ نماز میں قرات تو ہے نہیں، آہستہ پڑھنا ہوتا ہے، اس میں تو جو ہے قاری کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی نماز اللہ اکبر کہہ کے پڑھا سکتا ہے۔ تو ایس پی اور ڈی سی اور تھانے دار اور سب افسر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن کتنے دن رہا؟ الرحمن والحفیظ، کس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ ملک کا قانون بنا ہوا 10 سال تک جاری رہا، مگر اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ 1 سال بھی چلا کہ نہیں چلا، کہ 6 مہینے بھی چلا کہ نہیں چلا، کہ 10 ہفتے بھی چلا کہ نہیں چلا، بس پھر صفحے سمیٹی گئی۔ اب نہ پاک پتن بازار میں صفحے ہوتی ہیں، نہ صدر بازار میں صفحے ہوتی ہیں، نہ مسجدوں میں نمازی آتے۔ اس وقت مسجدیں بھر گئی تھی، اور مسجدوں میں یقیناً رش ہوتا تھا، اور جگہ نہیں ملتی تھی، کیونکہ حکمران وقت کا چونکہ مارشل اللہ لگا ہوا تھا، اور فوج کا افسر اعلیٰ جنرل ضیاء الحق نے قانون بنایا، اور اس کے احترام میں جناب پولیس بھی چکنا اور فوج بھی حاضری رہنے کے لیے چکنا، مگر کم اتنے پھسل گیا۔ جو قوم ملک کے قانون کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش سکتے ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس کی ترغیب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے چند فرمان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بنائی ہے مسند احمد، حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی حدیث کی جامع کتاب ہے۔ مسند احمد میں شداد بن اوس کی حدیث موجود ہے، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، اور یہ نمازیوں سن لو، نمازیوں سن لو، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ آپ کے علم میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہمارے مسلمان بچے بھی اس کو جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، شریعت نے ہر نیک کام کے لیے نیت کو دیکھنا ہے، نیت کو دیکھنا ہے کہ یہ کام کرنے والا کس ارادے سے کرتا ہے، کس خیال سے کرتا ہے، کس پروگرام میں یہ پڑھ کر رہا ہے۔ اس حدیث میں لفظ سنیں، من صلی یرائی، جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا افسر دیکھ لے، میرا افسر دیکھ لے، جیسے ضیاء الحق کے دور میں تھا، میرا افسر دیکھ لے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، مسجد کا امام مجھے دیکھ لے کہ اگر کسی وقت امام صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جو کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے وہ مشرک ہے، مشرک۔
اس نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، اس نے اس بندے کو اللہ کے برابر کیا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے، اس سے تو ڈرا نہیں ہے، اور اس بندے کو دکھاوے کا گواہ بنانے کے لیے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اس نماز کو پڑھنے والے کو شریعت کی نگاہ میں وہ مجرم قرار دیا گیا جو اللہ کا باغی مشرک ہوتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، روزہ رکھا ہے ریاکاری کے لیے وہ بھی مشرک۔ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، صدقہ خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ بھی مشرک۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا نہیں ہے، اور یہ ترجمہ کرنا میرا دیانتداری کا کام ہے۔ اور حوالہ میں نے آپ کو دے دیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں یہ روایت درج کی ہے، اور روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بات سنو، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے سے صاف شفاف پانی کا نالا چلتا ہو، نہر چلتی ہو، کھار چلتا ہو، پانی صاف ستھرا ہے، ٹیوب ویل چلتا ہے، اس کا پانی ہے، اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اپنے جسم کو مٹی اور گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے اس صاف ستھرے پانی میں غسل کرتا ہے، بتاؤ ہل یبقی من درنہ شیء، اس آدمی کے جسم پہ کوئی میل رہ سکتی ہے جو 5 مرتبہ صاف ستھرے پانی سے غسل کرے؟ کیا اس میں کوئی رہ جائے گی؟ میں صحابہ کہنے لگے، حضرت ایک دفعہ ہی بندہ غسل کر لے تو سارا دن آدمی محتاط رہتا ہے، تو مٹی کا تو بار نہیں رہ جاتے، تو یہ تو 5 دفعہ غسل کرتا ہے، تو اس پر تو میل کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ فرمایا ذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ یہ 5 نمازیں اسی طرح سمجھو، ایک نماز آپ نے پڑھی، دوسری نماز پھر پڑھی، تیسری پھر پڑھی، چوتھی پانچویں پھر پڑھی، ہر نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے سے پہلے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، پہلے گناہ 5 نمازیں اللہ نے اسی لیے مقرر کی ہیں کہ میرے بندوں کے گناہ دھلتے رہیں، گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ نے 5 نمازیں مقرر کی۔ اگر وہ انعام جو 5 نمازوں پر فرض ہوتے ہوئے ملا تھا وہ تو آپ کو یاد ہی یاد ہے۔ معراج کی رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور تیری امت 24 گھنٹے دن رات میں 50 نمازیں پڑھا کرو۔ نبی فرمانبردار ہے، امت پہ اعتماد کا عمل ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو کہتا ہے 50 نمازیں پڑھو، ہم آتے پڑھیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ یہ 50 نمازیں 24 گھنٹوں میں اگر پڑھی جائیں کتنے منٹ کے بعد نماز آئے گی؟ لیکن قربان جائیں نبی رحمت کی اطاعت شعاری پر، اور قربان جائیں نبی احمد کا اپنی امت پہ اعتماد کامل کہ میرے امتی 50 پڑھیں۔ وہ کر کے آگے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تیری ہمت نہیں کرتی، مشکل، جاؤ نمازیں کم کروا لو، اب موقع ہے۔ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 9 بار رحمت
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے چھٹے آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ، اور جبریل لے جاتے رہے، ہر مرتبہ عرش والا 5 کم کرتا ہے، 9 پانچے 45، 9 پانچے 45۔ جب 45 معاف ہو گئی تو 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کچھ اور معافی لے لو۔ جب کہا اور معافی لے لو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَدْ اسْتَغْفَرْتُ رَبِّي وَاسْتَحْيَيْتُ، میں نے اللہ سے بار بار درخواست کی ہے، میرا اللہ بار بار معاف کرتے رہا ہے، اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے، اب میں نہیں کروں۔ وہی لے آئی، وہی کیا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا اپنی امت کو کہہ دے تِلْكَ خَمْسٌ وَتِلْكَ خَمْسُونَ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میں نے فرض 50 کی تھی، تم 5 پڑھا کرو، میری رحمت سے تمہارے کھاتے میں 50 کا ثواب درج ہو جائے۔ اور بے نمازوں اس انعام کو کون حاصل کرے گا کہ نمازیں 5 پڑھو ثواب 50 کا ملتا ہے، نمازیں 5 پڑھو جہنم سے آزادی ملتی ہے، نمازیں 5 پڑھو نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ روایتیں اس وقت میرے سامنے اور بھی تھیں، مگر چونکہ جمعے کا ٹائم پورا ہو گیا، اس بنا پر یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ جس کو شوق ہے، جس کو اللہ کے رحمتیں سننے کا باقاعدہ طور پر خیال ہے، وہ وقت پہ آؤ، انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے آپ کے جو ہے ایمان کی تازگی کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے اجر و ثواب کے لیے، جو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی بتائے جائیں گے۔ اقول